امام کہہ رہا ہے اللہ، اس طرح لفظ اللہ کو بلند کر رہا ہے، مقتدی پیچھے کہ اللہ اکبر، امام تو آگے لنگ گیا گا۔ اب جب امام سے پہلے آگے چلا گیا تو وہ نماز اس کی نہیں ہوگی۔ یہ 7 فرائض ہیں، ان 7 فرائض میں سے آج پہلے فرض پر بات ہوگی اور اس کے 13 مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ 7 فرائض کون سے ہیں؟ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجود، نمبر 6 قعدہ اخیرہ، اور نمبر 7 خروج بھی سنائی ہی۔ تو آج پہلے فرض کے متعلق آپ کے سامنے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلا فرض کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے 6 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، جو میں نے پہلے عرض کر دی ہے۔ اگر تکبیر تحریمہ سے پہلے 6 شرائط پائی گئیں اور تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ان شرائط میں سے جو 6 شرائط ذکر ہو چکی ہے، طہارت ہے، ستر عورت ہے، استقبال قبلہ ہے، وقت ہے، نیت ہے اور تکبیر تحریمہ، اگر نماز شروع کرتے ہوئے تکبیر تحریمہ سے پہلے تو وہ 6 شرائط پائی گئیں اور تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ان 6 شرائط میں سے کوئی ایک شرط مفقود ہو گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ پہلا مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان میں تکبیر تحریمہ کے لیے قیام فرض ہے۔ جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان نمازوں میں تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے بھی قیام فرض ہے۔ تو اگر بیٹھ کر اللہ اکبر کہا تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اب بعض لوگ گھر سے چل کر آ رہے ہوتے ہیں اور جب نماز پڑھنی ہو، فرض کی ادائیگی کا وقت ہو، تو وہ بیٹھ کر کرسی پر بڑے شوق کے ساتھ بیٹھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ ٹرینڈ بن چکا ہے، لوگوں نے اس کو عادت بنا لیا ہے۔ اگر راستے میں ان کو کھڑا ہونا پڑ جائے کسی آدمی کے پاس، 10 منٹ بھی کھڑے رہیں گے، 20 منٹ بھی کھڑے رہیں گے، گھر سے صحیح چل کر بھی آ رہے ہیں، لیکن جب نماز پڑھنے کا وقت آتا ہے تو چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی غلطی پر ہے، اس لیے اس غلطی کو درست کیا جائے اور کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہی جائے۔ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد جتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے اتنی دیر وہ کھڑا ہو، اور اگر بعد میں ہمت نہیں رہتی ہے تو پھر اس کو بیٹھنے کی اجازت ہوگی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ امام کو رکوع میں پایا اور تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں گیا۔ یہ بڑا ہی اہم ترین مسئلہ ہے۔ امام رکوع میں تھا اور تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے، ایسا ہوتا ہے نا کہ امام رکوع میں وہ پیچھے سے بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور فوراً تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ اب لفظ اللہ سے شروع کیا اور جب اکبر پر پہنچا تو گھٹنوں پر ہاتھ پہنچ چکے تھے، تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہنا فرض ہے، قیام میں کہنا فرض ہے، تو اس نے ایک فرض کو ساقط کر دیا، ایک فرض پورا ہی نہیں کیا، تو جب فرض کی ادائیگی نہ ہوئی تو پھر اس کی نماز بھی نہیں ہوگی اور نماز اس کی شروع ہی نہیں ہوئی۔ اس میں 70% لوگ غلطی پر ہیں، فوراً امام کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے گھٹنوں تک ان کے ہاتھ پہنچ جاتے ہیں۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے، نفل کے لیے تکبیر تحریمہ رکوع میں کہی تو اس کی نماز شروع نہ ہوئی، اور اگر بیٹھ کر کہتا تو نماز ہو جاتی۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے، مقتدی نے لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا۔ بڑا توجہ طلب مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، آپ نے حاضر دماغ ہو کر بیٹھنا ہے، حاضر دماغ ہو کر نہیں بیٹھیں گے تو مسئلہ اوپر سے گزر جائے گا، سمجھ نہیں آئے گی، اور بیٹھنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا اور مقصد بھی پورا نہیں ہوگا۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے، مقتدی نے لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا اور اکبر امام سے پہلے کہہ لیا تو وہ امام کے ساتھ شامل نہ ہوا، اور جب امام کے ساتھ شامل نہ ہوا تو اس کی نماز نہ ہوئی۔ مسئلہ سمجھ گئے؟ امام کہہ رہا ہے اللہ، اس طرح لفظ اللہ کو بلند کر رہا ہے، مقتدی پیچھے کہ اللہ اکبر، امام تو آگے لنگ گیا گا۔ اب جب امام سے پہلے آگے چلا گیا تو وہ نماز اس کی نہیں ہوگی، اس لیے اللہ اکبر امام کہہ لے تو پھر بعد میں اللہ اکبر کہنا چاہیے، پہلے نہیں کہنا چاہیے، نہیں تو نماز میں امام سے سبقت لے جانے کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے، امام کو رکوع میں پایا، اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہا، مگر اسی تکبیر سے تکبیر رکوع کی نیت کر لی تو نماز تو شروع ہو گئی۔ یہ نیت کرنا لغو ہے۔ اگر کسی نے امام کو رکوع میں پایا اور اللہ اکبر اس نے کھڑے ہو کر کہا، اور کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہنے کے بعد اسی تکبیر تحریمہ والی تکبیر سے اس نے رکوع کی بھی نیت کر لی کہ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا ہے، تو اسی تکبیر تحریمہ سے وہ رکوع میں بھی چلا گیا تو نماز میں تو شامل ہو گیا، مگر یہ نیت جو ہے یہ لغو نیت ہے، اس کے لیے دوبارہ وہ تکبیر کہے اور رکوع کے اندر جائے۔ ساتویں صورت یہ ہے، امام سے پہلے تکبیر تحریمہ کی اور اگر ابتدا کی نیت ہے تو نماز میں نہ آیا،
نماز میں شامل نہ ہوا اگر اقتدا کی نیت ہے، اور اگر اقتدا کی نیت نہیں ہے تو امام کی نماز الگ ہوگی، اس کی نماز الگ ہوگی۔ جہاں پر مسئلہ نہ سمجھ آئے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آٹھویں صورت یہ ہے، امام کی تکبیر کا حال ہی معلوم نہیں ہے کہ امام نے تکبیر کب کہی، تو اگر غالب گمان ہے کہ امام سے پہلے مقتدی نے کہی ہے تو اس کی نماز نہ ہوئی، اور اگر غالب گمان یہ ہے کہ امام سے پہلے نہیں کہی تو پھر وہ نماز میں شامل ہو گیا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر کسی طرف بھی غالب گمان نہیں آ رہا کہ میں نے تکبیر تحریمہ جو ہے وہ امام سے پہلے کہی تھی یا امام کے بعد کہی تھی، غالب گمان نہیں آ رہا، تو پھر وہ اس نماز کو قطع کر دے گا، نماز کو توڑ دے گا، نئے سرے سے تکبیر تحریمہ کہے گا۔ بزرگوں یہ غلطیاں پائی جاتی ہیں نا جی، ہمارے اندر معاشرے کے اندر یہ غلطیاں پائی جاتی ہیں، اس لیے اس کی اصلاح ضروری ہے۔ نواں مسئلہ یہ ہے، جو شخص تکبیر کے تلفظ پر قادر نہ ہو، اتنا نادان، اتنا بھولا ہے، اتنا جاہل ہے، نا واقفیت کی وجہ سے وہ تکبیر تحریمہ کے الفاظ کو جانتا ہی نہیں کہ اللہ اکبر کہنا چاہیے نماز شروع کرتے ہوئے، یا گونگا انسان ہے، گونگا ہونے کی وجہ سے وہ تکبیر تحریمہ نہیں کہتا، تو اس صورت میں چونکہ وہ معذور ہے تو ان پر تلفظ واجب نہیں ہے، دل میں نیت کافی ہے، دل میں نیت ہونا کافی ہے۔ جو شخص کسی عذر کی وجہ سے تلفظ پر قادر نہ ہوا، مثلا گونگا ہو یا کسی اور وجہ سے زبان بند ہو، تو اس پر تلفظ واجب نہیں، دل میں ارادہ کافی ہے۔ آگے جی 10واں مسئلہ یہ ہے، اگر بطور تعجب اللہ اکبر کہا یا امام یا مؤذن اذان دے رہا تھا تو اس کے جواب میں اس نے اللہ اکبر کہہ دیا اور اسی تکبیر سے اس نے نماز بھی شروع کر لی، چاہے وہ نفلی نماز تھی، تو نماز اسی تکبیر سے اگر شروع کی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو الگ نئے سرے سے نماز کی نیت سے تکبیر تحریمہ کہنی ہوگی۔ 11واں مسئلہ یہ ہے، اللہ اکبر کی جگہ کوئی اور لفظ جو خالص تعظیم الہی کے لیے بولے جاتے ہیں، اگر کوئی نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ اکبر کی جگہ پر یہ والے کلمات پڑھے، مثال کے طور پہ اللہ اجل کہے، اللہ اعظم کہے، اللہ الاکبر کہے، یا اللہ الکبیر کہے، یا الرحمن اکبر، یا اللہ الہ، یا لا الہ الا اللہ، یا سبحان اللہ، یا الحمدللہ، یا لا الہ غیرہ، یا تبارک اللہ وغیرہ کہے جو الفاظ تعظیمی ہیں، تو ان سے بھی ابتدا تو ہو جائے گی نماز کی، مگر یہ تبدیل کرنا مکروہ تحریمی ہے، نماز کی ابتدا ہو جائے گی یہ جو کلمات آپ کے سامنے بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ کے الفاظ۔ اور اگر دعا یا طلب حاجت کے لیے لفظ ہوں، دعا مانگنے کے لیے، جیسے اللہم اغفر لی، یا اللہ میری بخشش فرما دے، اللہم ارحمنی، یا اللہ مجھ پر رحم فرما، اللہم ارزقنی، یا اللہ مجھے رزق عطا فرما، تو ان الفاظ دعائیہ کے ساتھ اگر اس نے نماز شروع کی تو اس کی نماز منعقد نہ ہوگی۔ یوں ہی اگر صرف اکبر یا اجل کہا، اللہ کے نام کے آگے اکبر بھی لگتا ہے اور اجل بھی لگتا ہے، اگر اللہ چھوڑ کر اکبر کہا یا اجل کہا اور نماز کا آغاز کیا تو اس سے نماز نہیں ہوگی، اس سے نماز نہیں ہوگی۔ یوں ہی اگر استغفر اللہ یا اعوذ باللہ یا انا للہ سے، یا لا حول ولا قوت الا باللہ، یا ما شاء اللہ ما کان وما یکون، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو نماز منعقد نہ ہوگی، نماز شروع ہی نہیں ہوگی، ان کلمات کہنے سے نماز کا آغاز نہیں ہوگا۔ ہاں اس صورت میں نماز کا آغاز ہو سکتا ہے اگر صرف اللہ کہا یا اللہ یا پھر اللہم کہا تو نماز کا آغاز ہو جائے گا، لفظ اللہ یا اللہ یا اللہم کہہ کر نماز کا آغاز کیا تو نماز کا آغاز ہو جائے گا۔ 12واں مسئلہ یہ ہے، بڑا ہی اہم ترین مسئلہ ہے، اگر کوئی بندہ ناواقفیت کی وجہ سے، لا علمیت کی وجہ سے یا جہلیت کی وجہ سے یا قصدن ارادتن کوئی لفظ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے لفظ اللہ کے الف کو کھینچ کر پڑھتا ہے اللہ، یا اکبر کے الف کو کھینچ کر پڑھتا ہے اکبر، یا پھر اکبر کے بعد یعنی اکبر کے اندر جو با ہے اور با کو کھینچ کر پڑھتا ہے اکبار، اگر تو لا علمیت کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے پڑھ رہا ہے تو نماز نہ ہوگی، اور اگر قصدن پڑھ رہا ہے تو نماز فاسد ہونے کی وجہ سے ساتھ ساتھ کفر کا بھی اندیشہ ہے۔ لا علمیت کی وجہ سے پڑھتا ہے تو نماز تو فاسد ہو گئی، نماز نہ ہوگی کہ اس نے اللہ کے الف کو بڑھا کر پڑھا ہے یا اکبر کے الف کو بڑھا کر پڑھا ہے یا اکبر میں با کے بعد الف کو بڑھایا ہے، تو اس کی نماز تو فاسد ہوگی، دونوں صورتوں میں لا علمیت کی وجہ سے بھی اور قصدن پڑھنے کی وجہ سے نماز تو فاسد ہوگی،
اور ساتھ ساتھ علماء نے کفر کا اندیشہ بھی بیان کیا ہے. کفر کا بھی خطرہ ہے, بندہ کافر بھی ہو سکتا ہے. اور بہت سارے امام ایسے آپ کو ملیں گے, بہت سارے مؤذن آپ کو ایسے ملیں گے, اور بہت سارے مکبرین, تکبیر کہنے والے, جب نماز جنازہ کے دوران تکبیر کہنے والے ہو تو مکبر ان کو کہا جاتا ہے. تو بہت سارے مؤذن, بہت سارے امام اور بہت سارے مکبرین ایسے آپ کو ملیں گے جو لفظ اللہ کے الف کو بڑھا کر پڑھتے ہیں, لفظ اکبر کے الف کو بڑھا کر پڑھتے ہیں, یا اکبر میں با کے بعد الف کو کھینچ کر پڑھتے ہیں. بہت سارے آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے. تو اگر امام ایسا کر رہا ہے تو امام کی بھی تکبیر تحریمہ نہیں ہوگی, نماز نہیں ہوگی. تو جب امام کی نماز نہ ہوئی تو مقتدیوں کی بھی نماز فاسد ہو جائے گی. اسی طرح اگر مؤذن ایسی اذان دیتا ہے تو یہ بھی گناہ کا کام ہے, اور مکبرین اگر تکبیر اس انداز میں پڑھتے ہیں تو یہ بھی گناہ والا عمل ہے. اس لیے تکبیر تحریمہ کو اور اذان کو اور نماز کے مسائل کو سیکھ کر پڑھنا چاہیے, کیونکہ سیکھنا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم سیکھنا فرض ہے, علم کی طلب کرنا فرض ہے. تو بعض لوگ ندانگی کی وجہ سے اس طرح کی غلطیاں کر جاتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے بارے میں ڈبل پوچھ گچھ ہوگی کہ بھی تم نے علم کیوں نہیں سیکھا, اور علم نہ سیکھ کر تم جو ہے وہ غلطی پر تھے, تو اس غلطی کو بار بار تم دہراتے رہے, تو اس کو غلطی کی بھی سزا ہو سکتی ہے اور علم نہ سیکھنے کی بھی سزا ہو سکتی ہے, یعنی ڈبل سزا مل سکتی ہے کہ موقع ملتا تھا تو ملنے کے باوجود بھی تو نے علم نہیں سیکھا, تو اس طرح ڈبل سزا ہوگی. 13واں مسئلہ یہ ہے, پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو اس کو تکبیر تحریمہ کا ثواب مل جائے گا. پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو اس کو تکبیر تحریمہ کی فضیلت مل جائے گی. تو یہ 13 مسائل تھے صرف تکبیر تحریمہ کہنے کے. آگے قیام ہے, آگے قرات ہے, آگے رکوع, سجود, قاعدہ اخیرہ, خروج بھی سنئی, یعنی 6 فرائض اور باقی پڑے ہوئے ہیں. تو ان 6 فرائض کی بھی وقتاً فوقتاً انشاءاللہ درس کے اندر تفصیل میں عرض کروں گا. اس لیے ان مسائل کی اہمیت کو سمجھے, اس کو سمجھے کہ یہ ضروری, سیکھنا ضروری ہے. جی اگر ہم لا علمی کی وجہ سے, نا واقفیت کی وجہ سے غلطی کرتے رہے تو پھر ڈبل سزا کا بھی اندیشہ ہے. اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے مال کے ارض و سماء یہ مسائل سیکھنے کی, ہمیں سکھانے کی, اور اس پر عمل کرنے کی, دوسروں تک پہنچانے کی, اور دوسروں کو دعوت دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. وما توفیق الا باللہ.